महानगर पालिका के ज़ेर एहतमाम जारी वर्चुअल क्लास में मैं रफीक गुलाब आज के सबक में आपका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। ये है हमारी उर्दू कुमार भारती दरसी किताब और इसी किताब से आज हम पढ़ने वाले हैं एक सबक। आपसे गुजारिश है कि तवज्जो से समाअत फरमाएं और समझने की कोशिश करें। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 4 तहनीद, जिसके मुसन्निफ हैं सैयद सुलेमान नदवी। पहली बात, ज़बान बहुत से अल्फाज का मजमुआ होती है, मगर कोई ज़बान अपने आप में खालिस नहीं होती, यानी हर ज़बान पर दूसरी ज़बान या ज़बानों के असरात होते हैं। अक्सर लफ्ज़ों के बारे में कहा जा सकता है कि ये खालिस नहीं। अगर ये उर्दू में इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो इनकी आवाज़ें और इनके माना अरबी, फ़ारसी या संस्कृत वगैरह ज़बानों से उर्दू में आते हैं। लफ्ज़ों में आवाज़ों और मानों की तब्दीलियाँ फितरी और लाज़मी हैं। ये अचानक ही सामने नहीं आती। इन तब्दीलियों को वजूद में आने के लिए ज़माने लग जाते हैं। हमारी ज़बान उर्दू है। उर्दू ने भी दूसरी बहुत सी मुल्की और गैर मुल्की ज़बानों से अल्फाज लिए हैं। इन लफ्ज़ों को अपनाते हुए उर्दू में सौती और मानवी तब्दीलियाँ भी वाक़े हुई हैं। ज़ैल के सबक में ऐसी ही तब्दीलियों के बारे में बड़े दिलचस्प अंदाज से ज़बान के एक बड़े अहम उसूल का तारुफ कराया गया है। मज़मून। मज़मून एक नसरी सिन्फ है। इसमें किसी मौजू पर मरबूत अंदाज में इजहारे ख्याल किया जाता है। इसके लिए मौजू की कोई क़ैद नहीं है। मज़मून में इल्मियत और संजीदगी पाई जाती है। इसके बयान में ख़यालात का तसलसल ज़रूरी है। मज़मून निगारी का फ़न मुस्तकिल तरक्की कर रहा है। उर्दू में मज़मून निगारी का आगाज़ 19वीं सदी के वस्त से हुआ। सर सैयद और उनके मुआसिरीन ने कौम की इस्लाह के एक वसीले के तौर पर मज़मून लिखे। उस अहद में अवाम में ज़हनी बेदारी पैदा करने के लिए मज़ामीन लिखे गए। आज हम पढ़ रहे हैं सबक नंबर 4 तहनीद, जिसके मुसन्निफ हैं सैयद सुलेमान नदवी। जान पहचान। सैयद सुलेमान नदवी 22 नवंबर 1884 को देसना, बिहार में पैदा हुए। उनके अजदाद में बड़े बाकमाल
لوگ گزرے ہیں۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے سماجی روایت کے مطابق گھر پر حاصل کی، پھر بہار کے مختلف مدرسوں میں داخل کیے گئے۔ اسی زمانے میں لکھنؤ میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کا قیام ہوا۔ سید سلیمان نے 1901 عیسوی میں یہاں داخلہ لے لیا اور کئی علوم میں دسترس حاصل کی۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ صحافت سے بھی وابستہ رہے اور مولانا ابوالکلام آزاد کے اخبار الہلال میں ادارت کی۔ پھر کسی وجہ سے یہ ملازمت چھوڑ کر وہ پونا مہاراشٹر چلے آئے، جہاں واڈیا کالج میں انہیں فارسی کا استاد مقرر کیا گیا۔ یہیں انہوں نے عبرانی اور انگریزی زبانوں میں استعداد پیدا کی۔ مولانا شبلی کے اصرار پر سید سلیمان ندوی نے اعظم گڑھ میں شبلی کے قائم کردہ ادارے دارالمصنفین کی ذمہ داری سنبھالی۔ سید سلیمان ندوی ایک بلند پایہ مصنف تھے۔ انہوں نے مذہب، فلسفہ، تاریخ اور زبان و ادب میں اعلیٰ پایے کے تنقیدی اور تحقیقی مقالات لکھے۔ سبق نمبر 4، تہنید، مصنف سید سلیمان ندوی۔ اب ہم یہ سبق پڑھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اسے توجہ سے سماعت فرمائیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ تہنید کے اگر ہم ٹھیٹ معنی کریں تو ہندیانہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ اصطلاح اصل میں عربوں سے چلی۔ وہ جب کسی دوسری زبان کے لفظ کو اپنی زبان کے اصول پر خرات کر اس کو عربی بنا ڈالتے تھے تو وہ اپنے اس عمل کو تعریب کہتے تھے۔ یہی قاعدہ فارسیوں نے اپنی زبان میں جاری کیا تو اس کی تفریح کر کے اسے فارسی بنا لیا۔ اب جب اہل ہند یہی کریں، یعنی کسی دوسری زبان کے لفظ کو اپنی زبان کے اصول پر تراش خراش کر کے اپنی زبان میں ملا لیں تو اس کو تہنید کہیں گے۔ یہ اصول زبانوں کے بڑھنے اور پھلنے کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ قریب قریب دنیا کی سبھی زبانوں میں چلتا ہے اور اس کے معنی بغیر ممکن ہی نہیں کہ زبان ترقی کر سکے۔ بات یہ ہے کہ زبان جامد چیز نہیں، وہ ہمیشہ بڑھتی، پھلتی اور عدلتی بدلتی رہتی ہے۔ جو زبان بڑھنا چاہے گی اس کو دنیا کی دوسری زبانوں سے سروکار رکھنا پڑے گا اور قوموں کے میل جول کے ساتھ ان کی بولیوں اور لفظوں کی آمد و رفت بھی لگی رہے گی۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس میں دوسری زبانوں کے لفظ شامل ہوتے رہیں گے۔ ہر زبان کے لفظوں میں حرفوں کی خاص ترتیب اور اس ترتیب سے خاص شکل پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح انسان سب برابر ہیں، پھر بھی فرنگی، حبشی، ہندی، چینی، ترکی سب کی شکلیں ایک سی نہیں ہوتی۔
ہر ایک کا رنگ روپ اور ناک نقشہ ایک نہیں ہوتا. یہی مختلف بولیوں اور ان کے لفظوں کا حال ہے. اسی لیے ایک قوم کا آدمی جب دوسری قوم کی بولی کا لفظ لیتا ہے تو اس کی زبان کی فطرت مجبور کرتی ہے کہ ارادے اور احساس کے بغیر اس کی شکل بدل دے. ہندوستان کے باہر کا آدمی کچھ ہی کرے، وہ ہمارے ہندی حرفوں کو کبھی نہ بول سکے گا. وہ اس کو کچھ نہ کچھ بدل دے گا، اور نہ وہ ہمارے لہجے سے ہمارے لفظوں کو نکالے گا. وہ اس میں بھی کچھ ہیر پھیر کرے گا. یہی حال ہندیوں کا بھی ہے. عربی کے خاص حروف وہ ادا نہیں کر سکتے. عین، حمزہ اور الف میں، اور سے، صاد اور سین میں، اور تے اور تو میں وہ فرق نہیں کر سکتے. اس لیے دوسری زبان کا جو لفظ ہمارے یہاں آئے گا وہ جب تک اپنی بیگانگی چھوڑ کر بالکل گھریلو نہ بن جائے گا وہ ہمارے دیس میں رہ نہیں سکتا. یہی وجہ ہے کہ عربی، فارسی، سنسکرت، انگریزی وغیرہ کے جو ہزاروں لفظ ہماری زبان میں آ گئے ہیں وہ ہماری زبان کے قاعدوں پر چڑھ کر ہماری زبان کی شکل و صورت اختیار کرنے پر مجبور ہیں. عربی کا صحیح لفظ تمنی ہے، مگر فارس والوں نے اس کو لیا تو تمنا کر دیا اور ہم نے بھی اسی کو قبول کیا. عربی تماشی کو ایرانیوں نے تماشا کیا اور ہم کو بھی یہی تماشا پسند آیا. لالٹین کی اصل لینٹرن ہے، مگر ہم کو لالٹین ہی کی روشنی پسند ہے. لفظ تبادلہ عربی کے لحاظ سے غلط ہی کیوں نہ ہو لیکن ہماری زبان میں یہ صحیح ہے. اس کو چھوڑ کر مبادلہ یا تبادل بلوانے کی کوشش زبردستی ہے. اسی سے کسی زبان کی خود مختارانہ حکومت کا پتہ چلتا ہے. لفظ خواہ کسی قوم اور ملک کے ہوں، جب وہ دوسری قوم اور ملک کی زبان میں چلے جاتے ہیں تو ان کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جو پیدا کہیں ہوئے ہوں لیکن جب کسی دوسرے ملک کی رعایا بن جاتے ہیں تو اسی دوسرے ملک کے قاعدے اور قانون ان پر چلا کرتے ہیں. اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ان کی پیدائش کہاں کی ہے اور یہ پہلے کس کی رعایا تھے. کسی لفظ کو ہندوستانی بنانے کے بعد ہم کو حق ہے کہ ہم اس کے وہ معنی سمجھیں جو اصل معنی سے مجاز کے طور پر یا اس کے قریب ہونے یا کسی لگاؤ کی وجہ سے ہماری زبان میں پیدا ہو گئے ہیں. اسی فقرے میں دیکھیے کہ وجہ عربی لفظ ہے. عربی میں اس کے معنی منہ کے ہیں، اس سے رخ کے معنی پیدا ہوئے اور اس سے سبب کے معنی پیدا ہو گئے. خود سبب کیا ہے؟ عربی میں اس کے معنی رسی اور ڈوری کے ہیں جس سے
किसी को बांधा जाए। इससे अरबी में जरिया के माना पैदा हो गए। लफ्ज नकद को तो देखिए कि ये क्या है। नकद के माना परखने के हैं। इससे रिव्यू के माना में आजकल नकद या तनकीद बोलते हैं। चूंकि परखे सिक्के जाते हैं, इससे फारसी में नकद के माना सिक्के के हो गए और दाम की सूरत में सिक्के दिए जाते हैं। इसलिए उर्दू में नकद दाम के माना इस दाम के हुए जो फौरन दिए जाएं, और नकद और उधार दो मुकाबिल के उर्दू लफ्ज हो गए। इलाका हिंदुस्तान में जमींदारी के गांव को कहते हैं। अरबी में इसके माना लगाव के हैं। इसी लगाव से हर चीज जिससे आपको लगाव है आपका इलाका है। गदर के माना अरबी में बेवफाई करने के हैं। इससे उस बेवफाई को कहने लगे जो फौज अपने अहद को तोड़कर अपने अफसरों से करे। इस फौजी बेवफाई का नतीजा बदअमनी है। एक बादशाह की जगह पर जब दूसरा बादशाह तख्त पर बैठता तो इसके लिए अरबी लफ्ज जुलूस गैर अरबों ने इस्तेमाल किया, जिसके माना बैठने के हैं, और साल जुलूस तख्त नशीनी के साल की इस्तिलाह बनी। और चूंकि जब नया बादशाह पहली दफा तख्त पर बैठता था तो तुज़्को एहतशाम और लाव लश्कर के साथ निकलता था, तो हम हिंदुस्तानी तुझको एहतशाम के साथ किसी मजमे के निकलने को जुलूस कहने लगे। इसको अरबी से कोई ताल्लुक नहीं। और जब बादशाह और हाकिम दरबार में बैठे तो हमने जुलूस से इजलास बना लिया, जिसके माना बिठाने के हैं। और अब नए ज़माने में अंजुमनों और जलसों के भी इजलास होने लगे। जिस जगह बैठें अरबी में इसको मजलिस कहते हैं। बाज़ उलमा और सूफिया ने ये तरीक़ा इख्तियार किया था कि ख़ास दिनों में बैठकर लोगों को वाज़ व नसीहत किया करते और दर्स देते थे। इससे इस किस्म की नशिस्त और फिर इस नशिस्त की तकरीरों को मजलिस कहने लगे। हिंदुस्तान में ऐसी नशिस्तों को कहते हैं जिनमें लोग मजहबी और इल्मी तकरीरें करें या मरसिये पढ़ें। और इससे हमने इल्म मजलिस बनाया, जिसमें तहजीब व शाइस्तगी के साथ मजलिसों में उठने बैठने और सलीका और दिलचस्पी की बातें करने के ढंग सिखाए गए। दौलत अरबी लफ्ज है, माना एक हाथ से
دوسرے ہاتھ میں جانا۔ عرب میں جب مختلف سلطنتیں یکے بعد دیگرے بنی اور مٹی تو سلطنت کو دولت کا نام دیا گیا اور جمع دول بنائی گئی۔ ان معنوں میں آج بھی دولت برطانیہ اور دول یورپ ہم بولتے ہیں۔ سلطنت اور بادشاہی خوش قسمتی سے ہاتھ آتی ہے، اس لیے ایرانی دولت کو خوش قسمتی کے معنوں میں بولنے لگے، جس کی یادگار فارسی کی بدولت ہماری ہندوستانی میں بھی لفظ بدولت بولا جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں آپ کی بدولت یہ ملا، اور پھر بدولت ذریعے کے معنی میں ہو گیا۔ خوش قسمتی کی بڑی نشانی زر و مال ہے، اس لیے کہ یہ زر و مال بھی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتا ہے، اس کو بھی دولت کہنے لگے، اور اس سے دولت، دولت مند اور دولت مندی کے لفظ ہندوستانی کو ہاتھ آئے۔ عربی میں غصہ کے معنی حلق میں کسی چیز کے اٹک جانے کے ہیں۔ ہندوستانی میں اس کے معنی غیظ و غضب کے ہو گئے۔ خفا فارسی میں خفا ہے اور معنی وہی گلے میں اٹکنے اور پھنسنے کے ہیں۔ ہندوستانی میں خفا ہونا ناراض ہونے کے معنی میں ہے۔ بعض لفظ خیالات کی بدولت ہاتھ آئے ہیں۔ عربی میں فلک آسمان کو کہتے ہیں، چونکہ نجوم اور جوتش نے ہم کو یقین دلایا ہے کہ ہماری ساری مصیبتیں آسمان کی گردش کا نتیجہ ہیں۔ اس سے ہم نے فلک سے فلاکت بنایا اور اس سے فارسی کی ترکیب دے کر فلاکت زدہ، فلاکت کا مارا کیا، اور پھر اس کو عربی لفظ سمجھ کر اس کا مفعول مفلوق بنا لیا اور عربی اضافت دے کر مفلوق الحال کہہ دیا، حالانکہ اس کے ان معنوں کو عرب جانتا بھی نہیں۔ اس قسم کے ہزاروں عربی لفظ ہیں جو اپنے خاص معنوں میں ہماری زبان کے خاص لفظ ہو گئے ہیں۔ یہی حال فارسی کا بھی ہے۔ فارسی کے بہت سے لفظ اور ترکیبیں ہیں جن کو ہم نے اپنے ہندوستانی معنوں کے لیے ہندوستانی لفظ بنا لیا ہے۔ فارسی میں دان لگا کر ظرف بنتا ہے، جیسے خاک دان یعنی زمین۔ ہندوستانی میں اس سے ہم نے بیسیوں لفظ بنائے، جیسے پاندان، اگالدان، خازدان، عطردان، قلمدان، جزدان، چائے دان، دودھ دان، شکردان، روشن دان، سنگاردان، شمع دان۔ تصغیر کے لیے دان کو ہم نے کبھی دانی بھی کر دیا، جیسے سرما دانی، گوند دانی، مچھر دانی، تلے دانی، سوئی تاگا رکھنے کے لیے۔ ہندوستانی نے یہی عمل ہندی اور سنسکرت کے لفظوں کے ساتھ کیا ہے۔ ہندی اور سنسکرت سے لفظوں کو اپنانے کے لیے ان کی شکلیں بدلی ہیں، ان کو ہلکا کیا ہے، ان کی ترکیبوں سے نئے نئے لفظ بنائے ہیں۔ گنگا
اور جمنا دو دریاؤں کے نام ہیں۔ سونے چاندی کے ملان سے جو نقاشی کی جائے وہ گنگا جمنی ہے۔ لفظ برہمن تھا جو ذرا بھاری تھا، اس کو ہماری زبان نے برہمن کر دیا۔ اسی طرح گڑ کو گن کر کے اس کو ہلکا کر دیا۔ برکھا رت نے برسات کی شکل اختیار کی، وچار بچار ہو گیا اور سوچ بچار کے ساتھ بولا جانے لگا۔ آشا نے آس ہو کر یہ مثل کہلوائی کہ جب تک سانس ہے تب تک آس ہے۔ اس طرح ہندی اور سنسکرت کے لاتعداد لفظوں کو ہندوستانی نے ذرا ذرا ہیر پھیر سے اپنے رنگ میں رنگ کر ان پر نیا رنگ چڑھا دیا ہے۔ غرض عربی، فارسی اور سنسکرت نسل کے ان ہندوستانی بچوں کی تعداد بے شمار ہے، اور ہر خود مختار زبان کو اس کا حق ہے کہ وہ دوسری زبان کے لفظوں کو اپنی رعایا بنانے کے لیے ان کے ساتھ یہ سلوک کرے۔ اب ہم اس سبق کے چند معنی و اشارات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے خرادنا یعنی چھیلنا، کاٹ چھانٹ۔ جامد یعنی رکا ہوا، جمع ہوا۔ مبادلہ یعنی تبدیلی، تبادل یعنی تبدیلی۔ تزک و احتشام یعنی عظمت، شان و شوکت۔ ظرف مراد اسم ظرف، کسی چیز کو رکھنے کا برتن وغیرہ۔ تصغیر یعنی چھوٹا بنانا۔ عملی قواعد: فعل ناقص، لازم، متعدی۔ ذیل کے جملوں کو غور سے پڑھیے۔ دولت عربی لفظ ہے۔ ہماری ساری مصیبتیں آسمان کی گردش کا نتیجہ ہیں۔ وہ ایک اچھے شاعر بھی تھے۔ یہ لفظ ذرا بھاری تھا۔ میرے ساتھ نہ آنا، نہیں تو ٹھنڈے ہو جاؤ گے۔ ابھی شراب دوں گا، بھسم ہو جائے گا۔ ان جملوں میں الفاظ ہیں، تھے، تھا، ہو جاؤ گے، ہو جائے گا، فعل ہونا سے بنے ہیں۔ فعل کی ایسی صورتوں کو فعل ناقص کہتے ہیں، اور ان کا تعلق تینوں زمانوں سے ہوتا ہے۔ عملی قواعد: فعل ناقص، لازم، متعدی۔ زبان استعمال کرتے وقت اکثر جملوں میں کام کرنے والا اور وہ چیز جس پر کام کا اثر ہوتا ہے جیسے عوامل موجود ہوتے ہیں۔ مثلاً ذیل کے خاکے کو بغور دیکھیے اور پڑھیے۔ ہندوستان کے باہر کا آدمی ہندی حرفوں کو بول نہ سکے گا۔ اس میں ہندوستان کے باہر کا آدمی کام کرنے والا یعنی فاعل، ہندی حرفوں کو جس پر کام کا اثر پڑا یعنی مفعول، بول نہ سکے گا یعنی کام یعنی فعل۔ فاعل، مفعول اور فعل جملے کے 3 اجزاء ہیں۔
فاعل، مفعول اور فعل جملے کے 3 اجزاء ہیں۔ عملی قواعد: فعل ناقص، لازم اور متعدی۔ اب یہ جملے پڑھیے۔ ہم پسند کرتے ہیں، لکڑہارا چلا گیا، کاتب نے لکھا۔ ان جملوں میں ہم لکڑہارا کاتب فاعل ہیں، کرتے ہیں چلا گیا لکھا فعل ہیں۔ ان جملوں میں مفعول نہیں ہے، پھر بھی جملوں سے پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایسے جملوں کے فعل کو فعل لازم کہتے ہیں اور ان میں فعل کا اثر فاعل پر پڑتا ہے۔ مثلاً رونا، ہنسنا، آنا، سونا، مرنا وغیرہ فعل لازم ہیں۔ عملی قواعد: فعل ناقص، لازم، متعدی۔ اب یہ جملے غور سے پڑھیے۔ مولانا آزاد نے جاری کیا، وہ ادا نہیں کر سکتے، شاعر سناتا ہے۔ ان جملوں میں مولانا آزاد وہ شاعر فاعل ہیں اور جاری کیا نہیں کر سکتے سناتا ہے فعل ہیں، لیکن یہ جملے اپنا پورا مطلب واضح نہیں کرتے۔ جب ہم کہیں گے کہ مولانا آزاد نے اخبار جاری کیا، وہ خاص عربی حروف ادا نہیں کر سکتے، شاعر غزل سناتا ہے۔ تبھی ان جملوں کا مطلب سمجھ میں آئے گا، یعنی یہاں الفاظ اخبار، خاص عربی حروف، غزل بڑھائے گئے ہیں جو ان جملوں کے مفعول ہیں۔ وہ جملہ جو اپنے فاعل کے ساتھ مل کر پورے معنی نہیں دیتا بلکہ اس کا مطلب پورا ہونے کے لیے مفعول بھی ضروری ہے، ایسے جملے کے فعل کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ مثلاً کھانا، پینا، پڑھنا، سونگھنا وغیرہ۔ آج ہم نے سبق نمبر 4 تہنید پڑھا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس سبق کو بار بار سنیے اور سبق کے آخر میں دیے گئے سوالوں کے جواب لکھیے۔ بہت شکریہ۔